سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی پیدائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آقائے نامدار فخر دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مقام محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ ناظرین، سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شوق شعبہ اور اختلاف سے بالا تر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ اگر میرا رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ ان کی مدد کرے۔ حضرت علی مزید فرماتے ہیں کہ اس عہد کے تحت جو بھی نبی مبعوث ہوئے انہوں نے اپنی قوم یعنی امت سے بھی یہی وعدہ لیا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تم لوگ پاؤ تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی تو حکم دیا کہ انبیاء کے انوار کی طرف دیکھو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے تمام انبیاء کرام کے انوار کو ڈھانپ لیا۔ اس پر انبیاء کرام نے عرض کیا، یا رب العالمین، ہمارے نور کو کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ حکم ہوا، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، ہم اس پر اور اس کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ کریم نے فرمایا، کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ وہ عرض کرنے لگے، بے شک تو گواہ ہے۔ اس عہد و اقرار کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ ناظرین، مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نبی کے زمانے میں تشریف لے آتے تو ان پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو آپ پر ایمان لانے کی تلقین کرتے اور آپ کی مدد و نصرت کرتے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے بھی اسی سمت اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو کب پیدا کیا گیا؟ اس حوالے سے ہمیں 5 طرح کی روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت یوں ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو
تمام موجودات سے 9 لاکھ سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا، جو کہ قرب الہی میں مناسب مقام پر متعین تھا اور حسب مشیت ازدی ایک مدت تک عالم غیب میں مصروف طواف تھا۔ اس کے بعد بارگاہ رب الارباب سے اس نور کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور 3 لاکھ سال تک یہ نور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں مصروف رہا اور دوران سجدہ خالق و مالک کی تسبیح کرتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب چاہا تو اس نور سے ایک جوہر کو پیدا فرمایا اور اس جوہر کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا گیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا گیا، تیسرے حصے سے لوح یعنی تختی کو پیدا کیا گیا، چوتھے حصے سے چاند اور پانچویں سے سورج کو پیدا کیا گیا، چھٹے حصے سے بہشت، ساتویں سے دن، آٹھویں سے ملائکہ، نویں سے کرسی کو بنایا گیا اور 10ویں حصے سے رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے نور کو پیدا فرمایا تو اس کو عرش اعظم کے دائیں جانب جگہ عطا فرمائی اور اس کو 4000 سال تک اپنی عبادت و ریاضت پہ مشغول رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق کیا گیا تو وہ نور عرش الہی کے نزدیک بحر رحمت میں ایک سفید مرغ کی شکل میں 4000 سال تک تیرتا رہا اور اللہ کی تسبیح و تمجید میں مشغول رہا۔ اس کے بعد جب نور مبارک شکل بشرا میں جلوہ گر ہوا تو اس وقت آپ کے جسد مبارک پر 4120 بال مبارک تھے۔ ہر بال سے پانی کا ایک قطرہ ٹپکا اور اس سے ایک نبی کا نور پیدا کیا گیا جس سے پیغمبروں کی ارواح پیدا کی گئیں۔ ارواح انبیاء کے بعد صدیقین کی ارواح عالم وجود میں آئیں اور صدیقین سے زاہدین کی، زاہدوں سے مطیعین کی اور مطیعین سے نافرمانوں کی ارواح کو پیدا کیا گیا۔ اس زمن میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ تمام موجودات سے پہلے رب کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ تمہارے نبی کا نور تھا، یعنی پہلے اس نور کو پیدا فرمایا، پھر تمام اشیاء اس سے پیدا فرمائیں۔ محدثین کرام اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں، جب یہ نور پر سرور اپنے مرکز سے منشا شہود پر آیا تو 10,000 سال تک اس کو کرب خاص میں رکھا گیا، پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا گیا، ایک حصے سے عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے حاملان عرش کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس قسم 4 کو ہر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے جنت کو تخلیق فرمایا گیا اور پھر چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے اور اس کے پہلے حصے سے ملائکہ، دوسرے سے سورج، تیسرے سے چاند کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے کو پھر 12,000 سال تک مقام رجا میں رکھ دیا گیا اور 12,000 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے اور پہلے حصے سے عقل، دوسرے حصے سے علم و حلم، تیسرے حصے سے عصمت و توفیق کو بنایا گیا اور چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پر خصوصی توجہ فرمائی تو اس چوتھے حصے سے 4120 نور کے قطرے ٹپکے اور ہر قطرے سے ارواح انبیاء پیدا ہوئیں، اور جب ارواح انبیاء نے سانس لیا تو اس سے اولیاء، شہداء، صالحہ اور عطایت کرنے والوں کی ارواح کو پیدا کیا گیا۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق عالم نے 12,000 حجابات پیدا فرمائیں اور اس نور کا چوتھا حصہ جب ان حجابات سے باہر آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجزائے ارضا سے مرکب فرمایا اور وہ نور پاک خاکی ذرات سے چمکتا تھا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قلب خاکی مرتب فرمایا اور میرے نور کو ان کی پیشانی میں امانت رکھا جو ان سے حضرت شیس علیہ السلام کو منتقل ہوا۔
اس طرح وہ نور اسلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا اور ان سے حضرت سیدہ آمنہ کو منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش کی تخلیق کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی تخلیق کن کن مراحل سے ہوئی۔ ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کس مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ مٹی کہاں سے لی گئی، اور پیدائش سے پہلے اس مقدس معطر مٹی کو کن کن مراحل سے گزارا گیا۔ اس زمن میں معرج النبوت الجلد اول میں ایک روایت درج ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کے مراحل اختتام پذیر ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین کی طرف جاؤ اور جسد اطہر کے خمیر کے لیے مٹی لے کر آؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرب ملائکہ کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے اور ایک جگہ سے خاک پاک اٹھا لی جو کہ کافور سے بھی زیادہ سفید تھی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جہاں سے مٹی لی گئی وہ جگہ وہی تھی جہاں آج قبر انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بقدر ایک مسکال مٹی لی اور ملا اعلیٰ واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل، اب اسے جنت میں لے جاؤ اور مشک زعفران و سنبل، مائع معین اور سلسبیل اور شراب تسنیم مہیا کر کے ان سب کی اس خاک میں آمیزش کر دو۔ بس جب ان مقدس معطر چیزوں کی آمیزش کے بعد خمیر مبارک تیار ہو گیا تو حکم ہوا، اے جبرائیل، اس در شب افروز کو تمام آسمانوں میں گھماؤ اور ملائکہ کی محلوں میں لے جاؤ، بہشت کی نہروں میں غوطہ دو، تمام عالم کے بحر و بر کو دکھاؤ اور یوں ندا کرو، یعنی یہ خمیر اللہ کے محبوب شفیع المذنبین جو اولین و آخرین میں مشہور اور آخرین کی بشارت کا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم کی تکمیل کر چکے تو بحکم خدا اس مٹی کو نور سے منور کر کے قندیل میں رکھ کر ساق عرش مجید میں لٹکا دیا گیا، اور یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تک اسی جگہ موجود رہا، حتیٰ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی گئی تو اسے بھی ساتھ ہی منتقل کر دیا گیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمکنے لگا۔ اس زمن میں عارف ربانی حضرت عبداللہ بن ابی جمرہ علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب بہجت النفوس میں، اور اس سے پہلے ابن صبی علیہ رحمۃ اللہ نے شفاء صدور میں حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے دل اور اس کی رونق نور سے مٹی لائے۔ حکم پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت الفردوس اور 7ویں آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے مقام سے ایک مٹھی مٹی لی، اور وہ نہایت سفید اور روشن تھی۔ اسے جنت کی نہروں میں سے تسنیم کے پاک و صاف پانی میں گھوندا گیا، حتیٰ کہ وہ سفید موتی کی طرح ہوگی جس کی بہت بڑی شعاع تھی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد نیز آسمان، زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے۔ بس فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان لی۔ منقول ہے جب اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان و زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تم دونوں آؤ ہوشی سے یا ناہوشی سے، تو انہوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ علماء بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کی جن جگہوں نے اللہ عز و جل کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے جواب دیا، وہ زمین پر کعبہ معظمہ کی جگہ ہے اور آسمان پر بیت المعمور کی جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر مبارک کا اصل زمین کی ناف یعنی مرکز سے ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ یہاں بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی خبر ہے کہ زمین سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر ہے، اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں اور کائنات آپ کے تابع کی گئی،
اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں کہ کیونکہ مکہ مکرمہ ام قرا یعنی تمام بستیوں کی اصل ہے، اور مکہ مکرمہ کا موتی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کی اصل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں اول ہیں، لیکن آپ کو رحمت العالمین بنا کر سب نبیوں کے آخر میں بھیجا گیا، اور آپ کو شفاعت کبریٰ کا عظیم منصب بھی عطا کیا گیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ روز قیامت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔